اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 185 ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم نے سٹارٹ بھی کر دیا تھا کل، اور بات جو پچھلی تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سمجھنے والی باتیں نہیں کی، سیکھنے والی باتیں نہیں کی، بلکہ ان کو گرانا چاہا معجزات مانگ کر۔ معجزات سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اگر انبیاء کرام نے جن زمانوں میں معجزات لائے اور ہم معجزات کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ خوف کے لیے آتی ہے، ہدایت کے لیے نہیں آتا ہے۔ معجزات کبھی بھی ہدایت کے لیے نہیں آئے گا، ہدایت کے لیے صرف کتاب آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے دور میں ان کو معجزات وحی کے علاوہ نہیں دیے گئے، نہیں تو پھر معجزات ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا اور ہر دور کے لیے ضروری ہوتا۔ تو معجزات سے ہدایت نہیں ملتی ہے، علم سے ہدایت ملتی ہے، وحی کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو گرانا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ یہ کر کے نہ دکھائیں کہ آگ آئے اور اسے کھا لے، جس پر اللہ نے جواب دیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ ہے، کتاب ہے، معجزات ہوتے تھے۔ بھئی اگر یہ بلیو رکھتے ہیں کہ معجزات ہوتے تھے تو یہ انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھتے تھے، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، تو انہیں تو علم کافی تھا اللہ کے نبی کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے۔ انہیں تو اللہ کے رسول کافی ہونے تھے، وہی کافی ہونی تھی۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہوتا ہے جب وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ اگر تم بہت پہنچی بھی ہو گئی ہو تو میرا زیور کہاں چلا گیا وہ بتاؤ، اور اگر فلاں بہت پہنچا ہوا ہے تو اس نے جی بتا دیا کہ میری موٹر سائیکل کس نے چوری کی۔ تو یہ کوئی پہنچ کی پہچان نہیں ہے۔ اگر پہنچ کی پہچان ہے کہ آپ کو آیتوں کا علم ہو اور اس کے مطابق آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہو، تو یہ ہے آپ کی پہنچ اللہ کی رضا۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 184 میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ جھٹلائیں آپ کی وحی کو، کیونکہ آپ کو جھٹلانا، کذبوکا 184 سورہ آل عمران، فَإِن کذبوکا، اگر یہ آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اگر یہ آپ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا، اور وہ جبکہ واضح دلیل کے ساتھ ان کے پاس موجود تھے، کتاب تھی، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا۔ تو اے نبی، آپ اپنے کام پر گامزن رہیے، اور اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بن رہا تھا پیر کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے پیچھے آپ دیکھیں نا کتنی بڑی لاجک ہے، کتنی بڑی سائنس چھپی ہوئی ہے پیچھے، کہ اگر آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو کسی کو پہچاننا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو اس سے آپ معجزات نہیں مانگیں گے، اس سے آپ علم حاصل کریں گے، اس کی بات کو غور سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو موت سے ڈرایا۔ یہ ان لوگوں کو تو ڈرایا جو لوگ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، وحی کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں تو ڈرایا۔ لیکن کتاب تو اب میری ہے، کتاب تو اب میری اور آپ کی ہے۔ ہمیں بھی موت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، جو تمہارے ذمے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے پہلے اپنی اسٹریٹجی مینٹین کر لو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، بے شک تمہیں پورا وفا، توفون، پوری وفا کے ساتھ پورا تمہیں تمہاری اجرت ملے گی قیامت کے دن۔ اور یہ بات سن لو کہ جسے اللہ آگ سے بچا لے وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی نعمتیں تو دور کی بات، جنت تو دور کی بات، اور وہ جو ہم سب اور باتوں میں اور پھلوں میں اور کراکری میں اور کپڑوں میں جو اللہ نے سب وعدہ دیا وہ ہم سب کو چاہیے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر تمہارے لیے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا، اگر تمہارے لیے یہ اعلان ہو جائے نا
کہ اے فلاں بن فلاں تو آگ سے بری ہے، تو میں اور آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ لٹرلی اللہ سے دعا کریں، ہم سب اپنے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہو جائیں کہ واقعی آپ کی طرف سے یہ ہمیں صدا آئے کہ فمن زحزح عن النار، جو اللہ بتا رہے ہیں اس وقت کہ اے انسان صرف تھوڑا سا سیریس ہو کے سوچ کہ نعمتیں اور جنت تو ابھی تھوڑی دور کی بات ہے، جسے اللہ نے بچا لیا آگ سے۔ تو میں ایک ویژولائز کرتی ہوں، میری تھوڑی عادت بھی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ ایک کالنگ تو ہوگی نا، فلاں بن فلاں، اس وقت ہمارا سینہ دھڑکنے لگے گا، اور اللہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی عجیب سی ایک کیفیت ہوگی، اور اگر انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے یہ آواز آ جائے کہ تجھ پر آگ حرام ہے یا تجھے آگ سے بچا لیا گیا، تو ہم آگے اپنا سٹینڈرڈ نہیں پوچھیں گے، پہلے تو ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر کہ مجھ پر آگ حرام ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ جیسے نہیں لوگ کچھ بچتا نہیں، کچھ سیونگ نہیں، کوئی سیونگ نہیں، کوئی سیونگ نہیں، تو کچھ وزڈم جن کے پاس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہیں کہ بڑی سمجھنے والی ہیں کہ درجات تو بات کی بات ہے، جسے بچا لیا گیا آگ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ نمبر 2، اور اسے داخلہ مل گیا جنت کا۔ اب اس کو کون سی کیٹیگری مل رہی ہے؟ اے بی سی، سابقون السابقون، اصحاب الیمین۔ اب وہ دائیں ہاتھ والا ہے یا سبقت لے جانے والا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بس جنت میں گیا، پیسفل جگہ پر گیا، امن و امان کی جگہ پر گیا، فقط فاز۔ بس سب سے بڑی کامیابی، اگر کوئی آپ سے جسٹ جنرل نالج کا کویسچن پوچھتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کس کو کہا جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ داخلہ مل جائے جنت کا اور آگ سے رہائی مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں فقط فاز، بس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب اگر اس کی بھی پیچھے اس کی سائنس کو اور لاجک کو دیکھیں تو یہ کون ہوگا جسے اللہ آگ سے بچا لیں؟ یہ وہ ہوگا جو دنیا کا محسنین ہوگا، جو دنیا کا ایمان والا ہوگا، جو دنیا میں اچھا انسان ہوگا، اس کے لیے ہی یہ اعلان ہو سکتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں یہ آیت ضرور ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ وہی ہم محکم اور متشابہ کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھوکے کا سامان ہے تو اس دنیا کے لیے کچھ نہ کرو۔ آپ کے کانٹیکس میں جنگ لڑی جا رہی ہے۔ آپ اس وقت جو سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں تقریباً اینڈنگ ہے، اور اس کے جو امیجیٹ بیک میں آپ نے جنگ پڑھی ہے، جنگ کہ اللہ کے رسول اس متاع الغرور، اس دھوکہ دینے والی دنیا کے لیے بھی اپر ہینڈ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سر بلندی چاہتے ہیں مسلمانوں کی، اور بھکاری ہم کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کسی سے قرضہ مانگنا یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی حرام کمانا اور ہماری کوئی سرزمین نہ ہو اور ہمارے اللہ کے قانون اس زمین پر نہ جاری ہوں، اللہ ہمیں ایسا فقیر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری عام فوج کے ساتھ اللہ ہمیں سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو بیلنس نکالنا ہے اللہ ہی کی بات سے کہ جنگیں بھی لڑنی ہے اور مال بھی ہونا چاہیے اور ویپنز بھی ہونے چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، علم بھی حاصل کریں گے، اور اس دنیا میں جتنا رہیں گے غافل نہیں رہیں گے، دھوکے میں نہیں آئیں گے، اپنی شیطانیت کو دور کریں گے۔ لیکن اگر یہ دھوکے کا سامان ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ ہی نے ہمیں دعائیں سکھائیں اور بتایا کہ تم کہو کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب،
ہمیں اچھی دنیا بھی دیجئے، ہمیں اچھی آخرت بھی دیجئے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یعنی آپ نے اس آیت کو بڑا بیلنس رکھنا ہے کہ اس آیت کے تحت کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یعنی دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو، اور اسپیشلی دین کے معاملے میں اپنے والدین سے، اپنے علماء سے، اپنے مفتیوں سے، اپنے مدارسوں سے، اپنے دین کے بڑوں سے تو بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ کہیں وہ تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور دوسری بھی غفلت سے، دنیا داری کی غفلت سے بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ تو آج کا ایک پوائنٹ ہمارا ہو گیا۔ آج کی کلاس کا ہمارا دوسرا پوائنٹ بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کانٹیکس میں تو جنگ چل رہی ہے۔ لَتُبْلَوَنَّ، البتہ تم ضرور بس ضرور آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، بلاؤ، یہ جو بلا ہوتی ہے یہ وہ اردو والی بلا نہیں ہوتی ہے، آزمائش کو بلا کہتے ہیں عربک میں۔ البتہ تمہارا ضرور ٹیسٹ ہوگا، تمہاری ٹیسٹنگ ہوگی، تمہیں جانچا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا۔ کس چیز میں؟ فی اموالکم و انفسکم، تمہاری نفسوں کے معاملے میں بھی تم سے جانچ پڑتال ہوگی، تمہارے مال کے معاملے میں بھی تم سے جانچ پڑتال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں حرام میں مزے لے رہے ہیں یا حرام ہمارے لیے پسندیدہ ہو گئی ہے تو اے میرے رب ہمیں حرام سے کراہت عطا فرما دیجئے ہر معاملے میں۔ دیکھیں نا، آج تو میڈیا ایسا ہے اور آپ کے گیجٹس اور آپ کے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ کیا دیکھنا حرام ہے، کیا سننا حرام ہے، کیا کھانا حرام ہے، کیا مانگنا حرام ہے، کیا بولنا حرام ہے۔ گالیاں چل رہی ہیں، حرام کھانے چل رہے ہیں، حرام ویڈیوز چل رہی ہیں، حرام چیٹنگ ہو رہی ہے، حرام فیصلے ہو رہے ہیں، حرام بزنس ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو اللہ نے سماعت بصارت دل دی، یہ ہمارا ٹیسٹ آل دا ٹائم 24 آورز ہمارا چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے۔ تمہارے مال سے بھی تم کو آزمایا جائے گا، تمہاری جان سے بھی آزمایا جائے گا کہ تم کتنے تعویذ گنڈے لینے جاتے ہو، اگر بیمار پڑ جاتے ہو یا کچھ ہو جاتا ہے تو تم کتنا وقت کدھر لگاتے ہو تمہاری نفس کے لیے، کہ تم کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ تمہیں جرمن سیکھنا ہے، تمہیں چائنیز سیکھنی ہے، تمہیں اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن تمہیں عربی کو ذرہ برابر، بچوں کو تو کم از کم تھوڑی گھڑی سکھا دو کچھ، کہ یہ ان مولویوں کے فتووں میں اور ان کے فتنوں سے باز رہیں۔ ویسے بھی آج کا بچہ بڑا پریکٹیکل ہے اپنے والدین کے بھی ساتھ، تو پھر ان علماؤں کی گرفت میں کیسے آتا ہے؟ کیونکہ والدین نے شارٹ کٹ سکھایا، کہ والدین نے اپنا مخصوص کر لیا عالم، اور اس کو فون کر کے یس اور نو کے فتوے لیتے ہیں اور اپنے لیے فرار چاہتے ہیں۔ تو اس لیے سب آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تم کو ضرور بضرور اللہ ٹیسٹ کریں گے تمہارے مال میں، تمہاری جان میں۔ اور نمبر 3، مینٹلی پریپیئر رہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو بتا رہے ہیں مینٹلی پریپیئر رہو کہ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور بضرور سنو گے۔ جنہیں اوت الکتاب، کتاب کا علم دیا گیا ہے، ان سے تم سنو گے ضرور بضرور۔ تم سے جو قبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تم ضرور بضرور سنو گے۔ اذن کثیرہ، کثیر اذیت دینے والی باتیں سنو گے، اور شاید تم کو فزیکلی بھی کبھی کبھار کوئی زخم آ جائے گا۔ تم ان سے کڑوی باتیں بھی سنو گے، تم حق پہ جاؤ گے، لوگ تمہیں کافر کہیں گے، تم کسی کے مسلک چھوڑ دو گے، تم کسی کے تعویذ اتار دو گے، تم مزاروں پہ حاضری دینا چھوڑ دو گے، تو تمہیں بہت سی باتیں، تمہاری ریپوٹیشن بہت خراب ہوگی۔ کہیں گے جی یہ تو کافر ہو گئی ہے، یہ تو پتہ نہیں کافر ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ حق پر ہو تو آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ کانفیڈنس کون دیتا ہے؟ علم دیتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اگر صرف اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا کہ ایک ڈاکٹر کتنا تحمل سے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے وہ ٹیبلٹ پیا تو مجھے آرام آ گیا، پھر میں نے وہ جو آپ نے ٹیبلٹ دیا تھا اس سے میری بے چینی اور بڑھ گئی،
اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں اسے 2 دن اور جاری رکھو. اس کے پاس ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ اس کا پہلا ری ایکشن ہے، لیکن آپ والی ٹیبلٹ آپ نہیں پیو گی، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس آئی ہو تو ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم نہیں ہے دین کے بارے میں. اللہ نے ہمیں کوئی ایسی ٹریننگ نہیں دی کہ آپ کسی مولویوں کے پاس جا کر اور اپنے معاملات طے کرو. ڈسکس کر سکتے ہو، کاؤنسلنگ کر سکتے ہو، ڈسکس کر سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس تمہارا اپنا علم ہونا ضروری ہے. ایک ڈاکٹر آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ ظالم ہے، آپ مظلوم ہو. ایک ڈرنک، ایک نشے کا عادی ڈرائیور یا پائلٹ، آپ اس کی وجہ سے، اس کے نشے کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوگا، آپ کو بہت بڑے انسیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ مظلوم ہو، وہ ظالم ہوگا. لیکن اگر آپ نے اللہ کے پاس یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جی یہ مولویوں کے پیچھے میں پھنس گئی یا پھنس گیا، اور اللہ تعالیٰ تمام مولوی ایک طرف تھے تو میری کون سنتا، اس لیے میں نے یہ سارے کام کیے، تو اللہ آپ سے کوئی ہمدردی نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو کھول کر بتا دیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک قرآن تم تمام لوگوں پہ فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو جہنم کا سین بتاتے ہیں کہ وہاں پر بڑے بھی ہوں گے اور چھوٹے بھی ہوں گے، نہ چھوٹوں کی بچت ہے نہ بڑوں کی بچت ہے. اور جب چھوٹے کہیں گے کہ اللہ ان بڑوں کو دگنا عذاب دیجئے، تو آواز آئے گی سب کے لیے برابر ہے. تو قرآن کے لیے خدا را وہ اگزامپل مت دیا کرو کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو، اور پلین خود کیوں نہیں چیک کرتے ہو، اور فلاں خود کیوں نہیں چیک کرتے ہو، اور پھر تم کیوں کسی پہ ریلائی کرتے ہو. خدا کا واسطہ اتنی بودی، اتنی بکواس اگزامپل آپ جاہلوں کو دے سکتے ہیں، علم والے آپ کی اس اگزامپل کو ریجیکٹ کریں گے کہ فضول باتیں مت لاؤ. قرآن کے معاملے میں یہ اگزامپل سوٹ نہیں کرتی. کئی جگہ آپ مظلوم ہو جاتے ہو، لیکن قرآن کا علم حاصل کیے بغیر غلط فیصلہ کرو گے تو ظالم ہی کہلاؤ گے. یہ سیدھی سی بات ہے، مانو نہ مانو. تو جناب اللہ بھی آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ یہ شرک کرنے والے اور کتاب کا علم رکھنے والے، یعنی علم والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم حق پر چلتے ہو تو ان سے تمہیں تھوڑی اذیت ملے گی، لیکن اس معاملے میں وَإِن تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا، یہ کون سی آیت ہماری چل رہی ہے؟ آیت نمبر 186 سورہ آل عمران. تصبرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے معاملے میں صبر کر لو، ان کی بات مان لو. کچھ لوگ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ قرآن میں آ رہا ہے کہ اگر ایک تمام مسلک آپ کے محلے میں ہے، ایک عالم تمام محلے میں یہی بات بتاتا ہے، تم اگینسٹ مت جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے ان تصبرو، تو تصبرو کا معنی غلط مت دو. خدا کا خوف کھاؤ کہ صبر کر جاؤ اور ان کی بات مان لو. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کا معنی ہے سٹیبل رہو اپنے موقف پر. اور اوپر ہی آپ نے آیت پڑھی، اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، اللہ تمہارا ٹیسٹ لے رہے ہیں. تم آزمائش میں آ چکے ہو کہ تمہارے پاس اکیلے کھڑے رہنے کی ہمت ہے. ہم والدین کے لیے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جاؤ جس کو جو کرنا ہے کرو، میرے والدین ہیں. تو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہماری اولاد اگر حق پر ہے، اور اگر ہماری اولاد کے لیے تم غلط فیصلے کر رہے ہو، اور اگر تم کتنی بھی بڑی دھمکی ہم کو دے دو، تو کبھی کبھار تو باپ کے بھی خلاف کھڑا ہو جاتی ہے ماں کہ میری اولاد کے ساتھ زیادتی مت کرنا. تو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے ہمارے پاس ہمت کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دیکھو تھوڑی اذیت تو ملے گی. اذیت کا معنی میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ ضرر اور اذیت کو کی کمبینیشن بتائے گئے کہ ضرر کا معنی آ رہا تھا زیادہ تکلیف، اور اذیت کا معنی آ رہا تھا کم تکلیف. کہ اللہ تعالیٰ نے وہی مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہیں تھوڑی بہت اذیت دے سکتے ہیں. یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے
آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ تمہیں ضرر نہیں دے سکتے ہیں، وہ تمہیں تھوڑی بہت تکلیف اذیت دے سکتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا اس کے کمبینیشن سے پتہ یہ چلا. تو آج کی بھی آیت میں آپ کے لیے اذن کا لفظ آ رہا ہے کہ اتنا مت ڈرو، تھوڑی بہت تکلیف آئے گی، ٹھیک ہے کسی کو تھوڑی زیادہ آ جائے گی، لیکن تم برداشت کر سکتے ہو. تو اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے موقف پر سٹیبل رہو گے، ان تصبرو، اگر تم اس تکلیف پر سٹیبل رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے. اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ کانشیسنس، تمہارا علم ہونا، تمہاری زبان میں تھوڑا مٹھاس ہونا، اور تمہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہوا نا، یہ ہوا نا ہمت والے کاموں میں سے. اور دنیا تو اتنی عجیب سی ہے کہ آپ اس دنیا کے لوگوں کے لیے پوری دیگ پکا کے رکھ دیں، ان کی مہمانداری کر دیں. یہ کہیں گے جی 2 لوگوں کا پکاؤ یا 100 لوگوں کا پکاؤ، ایک ہی ہوتا ہے. یہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرنے والے ہیں. آپ ان کے لیے ٹیبل سجا کے دیں، یہ آپ کو کہیں گے تو لی جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. یعنی یہ انسان تو آپ کے عیب نکالے گا، کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کی غلطیاں ڈھونڈے گا. یہ رب تعالی ہے جو ہمارے ایکشن لینے پر ہمیں سراہتے ہیں کہ اگر ان تصبروا وتتقوا، یہ اللہ کے پاس ہمارے پوری رپورٹ جا رہی ہے کہ ہم نے کہاں کہاں تقوی استعمال کیا اور کہاں کہاں ہم بٹر ہو سکتے تھے، بہت ہی کڑوے ہو سکتے تھے، ہم اس کو تھپڑ مار سکتے تھے، لیکن ہم اس حد تک نہیں گئے اور ہم نے اپنے موقف پر جمے رہے. اللہ فرماتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے نا ہمت والے کاموں میں سے. تو جناب آج ہم نے یہ 2 پوائنٹس پڑھے. تیسرا بھی ہم لے لیتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق، ایگریمنٹ، وعدہ لیا، کن سے؟ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں علم تھا کتاب کا. یہ اس میں بھی دیکھیں علماء آ رہے ہیں. مجھے فوبیا نہیں ہو گیا، اور اگر ہو گیا ہے تو اللہ میری اصلاح کر دے. لیکن کوئی کہے گا اس کو فوبیا ہو گیا ہے، دیکھ لیجئے اس میں بھی علماء ہی آ رہے ہیں، علم والے آ رہے ہیں جو عام پبلک کو بآسانی دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ عام پبلک بھی اللہ کے عذاب سے بچے گی تھوڑی کہ تم اتنے معصوم ہو کر اللہ سے نہیں بچو گے کہ اللہ جی یہ مجھے بڑوں نے دھوکہ دیا. اس میں غور کیجئے، علماء آ رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، جب اللہ نے تم سے عہد لیا، ان لوگوں سے اسپیشلی جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا، ان سے اللہ نے کہا، یعنی ہر دور میں اللہ نے علم والوں کو کہا ہے. یہ میں اپنے لیے آیت لوں گی اس طرح سے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں سے کہا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ہر اختلافی باتوں کو کلیئر کرتے رہو گے، حق کو تم بیان کرتے رہو گے. تو اس کے بریکٹ کو میں کیا ڈالوں گی کہ البتہ تم حق کو ہر دور میں بیان کرتے رہو گے، اس حق کو، اس کتاب کو، للناس، تمام پبلک کے لیے، کسی سے ڈرو گے نہیں. کوئی تمہارے پاس کیٹیگری نہیں ہوگی کہ جی اس کو بتاؤں اور اس کو نہیں بتاؤں. تم سے اللہ نے عہد لیا ہے کتاب کے علم جس کو اللہ نے دیا کہ تم حق بتاؤ گے، کتاب بتاؤ گے کلیئرٹی کے ساتھ تمام لوگوں کو. یہی کافی تھا بتانا، لیکن اللہ نے اپوزٹ سینٹنس بھی لیا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جبکہ ہم تو سمجھ چکے تھے کہ بیان کرو گے. بیان کا لَتُبَيِّنُنَّهُ کا اپوزٹ کیا تھا؟ کتما. بیان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کتما. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بات تو ہمارے لیے کلیئر تھی، لیکن اللہ آپ کو اتنا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مفاد میں کوئی چیز کو چھپایا نہ کرو. یہ مرد حضرات شادیوں کے معاملے میں، مہر کے معاملات میں، اور بھی دوسرے غلیظ معاملات میں کئی جگہ اللہ کا نام لے کر اور کئی چیزیں چھپاتے ہیں. اور ہم عورتیں بھی کئی چیزیں، حرکتیں کرتی ہیں کہ جی مجبوری میں تو جب حرام جائز ہے تو مجبوری میں بدن بیچنا کیوں نہ جائز ہوا. جب مرنا اللہ نے کہا ہے موت سے بچنے کے لیے حرام کھا سکتے ہو، تو میں نے موت سے بچنے کے لیے کہ میرے پاس روزی کے ذرائع نہیں تھے
تو جی میں نے اپنے بدن کو بیچا، میں نے حرام کام کیا. اس سب کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا. جو بڑا تسلی سے بیٹھا ہے کہ میں اللہ کو جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جی میں ادھر ادھر مجبور تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم والوں سے عہد لیا. ہر دور میں اللہ ہم سب کے لیے یہ آیت آ رہی ہے کہ تم بیان کرو گے اس حق کو، اس وحی کو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہیں چھپاؤ گے. لیکن ہوا کیا؟ فَنَبَذَهُ، لیکن ان علم والوں نے کیا کیا کہ پھینک دیا، اگنور کیا. پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ اگنور کرنا، اراز کرنا، ناٹ لٹرلی پھینکنا. فَنَبَذَهُ، لیکن انہوں نے بھی پھینک دیا اس حق کو، اگنور کیا اس حق کا. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان کے مفاد میں جتنی باتیں نکلتی تھیں ان کو چند قیمت پر بیچ کر، اللہ ہی کا نام لے کر، اللہ رسول پر جھوٹی حدیثیں بنا کر، اور انہوں نے اسے بیچا مارکیٹ میں. عالموں کے کورس کروائے اور اس کو آفیشیل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ ٹریڈنگ تم نے بہت بری کی، بہت بری ٹریڈنگ کی، بہت غلط کام کیا یہ تم نے. اب اللہ کا یہ کہنا تو آپ خود سوچئے گا کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ برائی. لیکن میرا اکثر ناراضگی، میں اکثر ناراض ان لوگوں پر ہوتی ہوں جو ان کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت فوکس کس کو کیا جا رہا ہے، اور بہت برا کیا جو انہوں نے خرید و فروخت کی. اس وقت فوکس میں کون آ رہا ہے؟ بڑے لوگ جنہوں نے چھپایا. اوکے. لیکن میری ہمیشہ سے ناراضگی چھوٹے لوگوں کے بھی ساتھ ہے. ان کو چھپانے کیوں دیتے ہیں؟ ان کے باپ کی جائیداد ہے کیا یہ؟ ان کے ابا کی وراثت ہے کیا یہ؟ کیا ان کی تجوری کا مال ہے؟ ہم نے ان کو چھپانے کیوں دیا؟ ہم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ ہم نے خود کیوں نہیں سمجھا؟ آج آپ ہر وقت باہر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور آپ کی بیویاں اور آپ کی بچیاں سب سیکھ لیتی ہیں اور گھر میں بناتی ہیں، اور پھر باقاعدہ حساب کتاب کرتی ہیں کہ اگر باہر کھاتے تو یہ پلیٹر 3000 کا ہوتا اور گھر میں یہ 350 کا بنا. تو یہ تو تمہارے پاس بڑی عقل ہے، ہر معاملے میں تمہارے پاس بڑی عقل ہے. بوتیک سے کپڑے نہیں لیتی ہو، اکثر کہتی ہو میرے پاس یہ چیز پڑی ہے، وہ چیز پڑی ہے، اگر میں اس میں یہ تھوڑا سا چیز ملا دوں تو یہ 6000 کا جوڑا مجھے 1500 کا پڑے گا. تو پھر اللہ کے گھر کیا جواب دو گے؟ اللہ کے گھر کیا جواب دو گے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹے لوگ، یہ عام پبلک، یہ ان علماؤں کے چکروں میں کیوں آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان دونوں کے لیے جہنم کو برابر رکھا ہے. تو غور کیجئے گا کہ اللہ نے اس وقت تو بڑوں کے لیے فوکس کیا، لیکن چھوٹوں کو بھی عقل ہونی چاہیے کیونکہ انجام دونوں کا برابر ہے. اچھا ایک اور آیت یہ والی بھی دیکھ لیجئے، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی لگتی ہے لیکن ہم اس کو فنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جو بہت فرحت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو کیا انہوں نے، جو وہ کرتے ہیں، جو دیا گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر اترانا نہیں چاہیے. تو ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جو اتراتے ہیں. وَيُحِبُّونَ، اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، ان کی پسند یہ ہوتی ہے کہ أَن يُحْمَدُوا، یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیا. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ آیت تھی. ہرگز نہ گمان کریں جو بہت خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر کہ جناب یہ بھی میرا کیا دھرا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا، یہ میرے دل میں آیا، یہ مجھے خواب آیا، یہ میں نے یہ وظیفہ بتایا، یا اور بھی آپ اس کو کسی ایسپیکٹ پر اور کسی کیٹیگری میں لے جا سکتے ہیں جو کہ ہوا نہیں، اللہ کی طرف سے ہوا، سب اللہ کی طرف سے ہوا. یا اس کو ہم دوسرے لیول پر یوں بھی لے لیں کہ خود تو کرتے ہو نہیں اور کریڈٹ اپنے لیے لے جاتے ہو. اب وہ XYZ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ خود تو کیا نہیں اور کیا کسی اور نے، اور کریڈٹ اپنا لیتے ہو اور خوش ہوتے ہو. اترانا،
اگر ہم اس کو پورا مرج کر دیں تو یہ بچ نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب سے. یعنی یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، کریڈٹ بھی خود لے جاتے ہیں، اور پھر اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. تو اب یہ آپ کو چیک کرنا ہے، آپ کہاں کہاں اتراتے ہیں کہ یہ میری ریسرچ ہے، کہاں پر آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا ہے اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، کہاں کہاں پر اب یہ آپ پر بات جاتی ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس میں جو خاص ایکشن اللہ نے لیا کہ یہ لوگ آگ سے بچ نہیں سکتے ہیں غلط فتوے چھاپ کر اور غلط باتوں کو اجماع تواتر بنا کر، اور بھی آپ بہت ساری پوائنٹس کو لے سکتے ہیں اپنے اپنے انوائرمنٹ، سراؤنڈنگ اور ایمبیانس کو دیکھتے ہوئے، کہ ایسے لوگ، جھوٹے لوگ، جھوٹی تعریفیں سننے والے، یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.